السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ آج ہم بات کریں گے پس منظر کی اور حسب معمول۔ ہمارے مہمان ہیں ملک کے مشہور دانشور اور مفکر سید محب اللہ شاہ صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ شاہ صاحب، ہمارا لاسٹ ٹائم جو پریویس ایپیسوڈ میں ہمارا جو سبجیکٹ تھا وہ تھا کلچرل ہارمونی، اور وہ ایپیسوڈ 1 اور آج ہم ایپیسوڈ 2 کرنے جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے بنیادی نکات پہ ڈسکس کیا، ملٹی کلچرزم پہ بات کی، اور ہم نے مختلف قوموں کے، مختلف ملکوں کے، ایون سندھ کے مثال بھی دیے، ہمارے ناظرین کو بتائے۔ آج ہم بات کریں گے ایپیسوڈ 2 میں کہ چلو یہ سب چیزیں ہو گئیں جو آپ نے بتائیں ایپیسوڈ 1 میں، اب اس کو یہ جو ہارمنی ہے، ہم نے اس کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی، اس کو ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں، کس طرح اس کو کسی بھی ملک میں، سوسائٹی میں کس طرح ہم انکارپوریٹ کریں، یا اس کو کس طرح ہم بہتر انداز میں اس کو چلائیں۔ بہت اہم ایشو ہے کئی ملکوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی۔ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے ایک تاریخی پس منظر اس کا بیان کیا، مختلف وجوہات کی بنا پہ جو ممالک ہے آج کل، اس میں لوگ ایسے بس گئے ہیں کئی وجوہات کی بنا پہ، جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف کلچرل پیٹرنز ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس میں ہم آہنگی کیسے پیدا کی جائے، کیونکہ معاشرے کی ترقی کے لیے اور معاشرے میں امن اور آشتی کے لیے ہم آہنگی ضروری ہے، ورنہ یہ جو مختلف چیزیں ہیں، مختلف کلچرز، مختلف لینگویجز، مختلف مذاہب جو ہے، یہ کنفلکٹ میں آتے رہیں گے لوگ، تو نہ امن رہے گا معاشرے میں، نہ وہاں ترقی ہو پائے گی۔ اب یہ ہے کہ جی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بنیاد اس کی کلچرل ہارمنی یا ہم آہنگی ہو ثقافتی، اس کے بنیادی اصول کیا ہیں، کن بنیادی اصولوں پر یہ ہارمنی ہونی چاہیے تاکہ وہ پائیدار رہے۔ اب اس میں اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے، مفکر جو ہیں دنیا کے، لیکن میرے خیال میں جو سب سے زیادہ ایک اسٹینڈرڈ جس کو دنیا مانتی ہے، وہ اسٹینڈرڈ ایک ایسے آدمی نے سیٹ کیا یا بتایا جو آج سے 2500 سال پہلے پیدا ہوا، اور اس کا نام تھا پلیٹو، جس کو ہم افلاطون کہیں۔ بہت ہی بڑے گریک یونانی فلسفی تھے، ساری دنیا تسلیم کرتی ہے ان کو، بہت اعلیٰ مفکر۔ 2500 سال ہو گئے ان کی، یا ان کے جو استاد تھے سقراط، یا ان کے شاگرد تھے ارسطو، یہ تین جو تھے یہ مانے سب سے اعلیٰ مفکروں میں یہ شامل ہوئے۔ تو افلاطون صاحب نے کہا کہ بھائی یہ اس وقت اس نے، عجب بات ہے نا، یعنی یہ معاملہ اس وقت بھی ہوا ہوگا کسی انداز میں۔ تو افلاطون صاحب نے کلچرل ہارمنی کو کہا کہ کن بنیادوں کیسے ہونی چاہیے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی 3 چیزیں ضروری ہے۔ ایک تو اس کی بنیاد عقل پہ ہو، ریشنل بیسس ہو، رائٹیس ہو، یعنی فیئر پلے، سب کے لیے مناسبت یا بات، اور انصاف ہو، جسٹس۔ تو انہوں نے کہا یہ 3 بنیادی نقطے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کلچرل ہارمنی کسی معاشرے میں پیدا کر سکتے ہیں جو پائیدار ہو، عقل پہ ریشنل ہو، فیئر ہو، اور انصاف پر مبنی ہو۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ہر ایک کو موقع ملے گا، ریشنل، فیئر اور جسٹ طریقے۔ اگر معاشرے میں یہ ہوگا تو سب کو موقع ملے گا
فلورش کرنے کا، بڑھنے کا اور آگے ترقی کرنے کا، تو یہ 3 بنیادی باتیں 2500 سال پہلے وہ کہہ کے گئے۔ اب یہ ہے کہ ان پر عمل کون کرے بھائی؟ کہ سوسائٹی، آپ ریشنلی، آپ انصاف پسندی سے اور منصفانہ طریقے سے معاشرہ قائم کرے۔ اب ایسے حکمران تو بہت ہی کم ہوئے ہیں کئی ملکوں میں، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنے ذاتی مفاد ہیں، گروپ کے مفادات ہیں، فلاں فلاں۔ مطلب ہے کہ یہ جو مورل سٹینڈرڈ، آپ نے یہ دیکھیں 2500 سال جو پہلے بتائے گئے مورل اسٹینڈرڈز، وہ آج بھی ان ملکوں میں کام ہے جو ملک ترقی کر رہے ہیں۔ جب آپ ان پہ عمل کریں گے، جن بھی ملکوں کو دیکھیں، جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے یا ترقی کر رہے ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں ہیں، اور وہ جو 2500 سال پرانی بتائی گئی ہیں، یعنی اس کی وزڈم، اسی لیے تو دنیا آج بھی ان تینوں کو تسلیم کرتی ہے نا، ان کے فلسفے، ان کی وزڈم، ان کی فالو کرتی ہے، تسلیم بھی کرتی ہے، فالو بھی کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ اب دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں کئی ملکوں میں، اور پاکستان کا بھی یہ حال ہے، کہ وہ 3 جو اصول ہیں یا جو بنیادی ہیں، ان پہ تو عمل ہوا تو ہوتا نہیں۔ ریشنل یا عقل مندی کے بجائے یہاں پہ تو irrational اور اپنی ضد اور اپنی منشا اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، فیئر پلے، رائٹیسنس، سب کے لیے برابری والی بات، ہر ایک کے حقوق کی بات، وہ بھی نہیں ہوتی۔ جو کمزور ہے اس کے حقوق پہ قبضہ کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے بیچارہ، اور انصاف کا معاشرے میں ہونا، اس کی بھی بات جو ہے۔ تو یہ معاشرہ اگر نہیں ہے کئی ملکوں میں، تو بات یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو افلاطون صاحب کہہ گئے، کچھ ملکوں میں آپ نے جس طرح کہا نا، اس پہ عمل ہوا ہے اور وہ ترقی کر کے چلے گئے ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ہاں، اگر کلچرل ہارمنی ہوگی، ثقافتی ہم آہنگی ہوگی، تو امن ہوگا اور ترقی ہوگی۔ اگر نہیں ہوگی، ڈس ہارمنی ہوگی، تو نہ امن ہوگا نہ ترقی ہوگی۔ تو سیدھی، اور آپ نے جو بات کی نا کہ ہاں، جن ملکوں نے معاشروں نے ان تینوں باتوں پہ عمل کیا، ان کے ہاں امن بھی ہے، ان کے ہاں ترقی بھی ہے، اور ہم اس میں شامل نہیں ہیں، بدقسمتی سے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ تو اب یہ ہے کہ ہماری بات صرف نہیں ہے، وہ ملک جو ترقی نہیں کر پا رہے ہیں، پیچھے ہیں، اب آپ جو بھی ملک دیکھ رہے ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، وہ ملک ترقی نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ بھائی یہ ان پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ ایک اچھی بات ہے، وہ بتا کے گئے اور دوسروں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے، تو کئی جو ممالک ہیں وہ ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بات یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے دیکھیں تو گناہ جو ہے، سن یا گناہ کی دوسری ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ایک مقولہ ہے، the weakness is the greatest sin in the world۔ کمزوری دنیا میں، آخرت کی بات نہیں، کمزوری دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ اگر کمزور ہیں تو پھر وہ آپ کو فیئر پلے اور جسٹ سوسائٹی، آپ کے حقوق اور ریشنلٹی، یہ ان پہ عمل آپ کے معاشرے میں نہیں ہوگا۔ اب سب بھائی، یہ بات یہ ہے کہ یہ کمزوری کی بنیاد کیا ہے؟ اگین سوال سے ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے نا، کمزوری کیوں ہو جاتی ہے؟ کس قسم کی کمزوری کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس سے پھر یہ ناانصافیاں جنم لیتی ہیں؟ آج کل کی جو دنیا ہے، آج کل کی دنیا کی پچھلے کئی 300 سال سے، میڈیول پرانا زمانہ الگ ہے۔ آج کل کی دنیا میں ویکنیس کیسے پیدا ہوتی ہے، کمزوری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ کمزوری اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ
دو طاقت کے سورسز ہیں, سورسز آف پاور ان ٹوڈیز ورلڈ. ٹھیک ہے صاحب؟ ون, knowledge is power, and two, economic power is another major. Our wealth is a power. Simply کہیں, knowledge is power, wealth is power. تو اگر آپ نالج میں اور اکنامک پاور آپ کے پاس نہیں ہے, نالج کی پاور نہیں ہے, اکنامک پاور نہیں ہے جس معاشرے میں یا جن لوگوں میں, تو وہ ویکنیس کی وہی نشانیاں وہیں سے پیدا ہوتی ہیں. اینڈ دیٹ از دی گریٹسٹ سن. سب سے بڑا گناہ یہی ہے, آپ نے علم کی پاور جو ہے وہ حاصل نہیں کی ہے, اور آپ نے اکنامک پاور حاصل نہیں کی ہے, لہذا آپ کمزور ہیں. پھر آپ کے پاس جو افلاطون کا جو بنیادی فلسفہ ہے, آپ کو انصاف بھی نہیں ملے گا, آپ کو عقل مندی سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا, آپ کو لیول پلینگ فیلڈ وہ بھی نہیں ملے گی. تو اب یہ ہے کہ صاحب یہ نالج پاور اور اکنامک پاور جو ویکنیسز یا کمزوریوں کی سب سے بڑی وجوہات ہیں, ان کو پھر کیسے حل کیا جائے وہ ہم آگے چل کے اگلے سیشن میں بات کریں گے. ناظرین, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, آپ نے پہلے پارٹ میں بتایا کہ دو چیزیں, کمزوری اور وہ ویلتھ نہ ہونا اور نالج نہ ہونا. اب یہ دونوں چیزیں اگر کسی سول سوسائٹی میں, کسی ملک میں, کسی کلچرل یونٹ میں نہیں ہیں, تو پھر کس کی ذمہ داری آتی ہے کہ ان چیزوں کو ٹیک کیئر کرے یا دیکھ بھال کرے یا ان کو کس طرح اوور کم کرے؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ اب صاحب یہ ہے کہ اب یہ ان کمزوری کی نشاندہی ہم نے کی کہ یہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں امبیلنس ہوتا ہے اور پھر وہ ڈس ہارمنی پیدا ہو جاتی ہے. اب اس ڈس ہارمنی کو ختم کیسے کیا جائے, ہارمنی کیسے پیدا کی جائے, کس کی ذمہ داری ہے, کس نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب اس میں میری نظر میں دو پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ایک تو حکومت پر اور ایک فرد پر, انڈیویجول پر. حکومت چونکہ معاشرے حکومت پر, سول سوسائٹی پر اور انڈیویجول پر سب ایک فرد, تاکہ چونکہ حکومت کے پاس ایک ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں ہم آہنگی پیدا کرنا, معاشرے میں امن پیدا کرنا, معاشرے میں ترقی پیدا کرنا, اس کے مواقع, تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم آئیں گے تو اس کو کیا کرنا چاہیے. پھر دوسری یہ بھی بات ہے کہ جو انڈیویجول ہے, یہ فرد ہے, اس نے بھی بھائی کوشش کرنی ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو یہ کمزوریوں کی, اس کو دور کرے کمزوریوں کی. یہ ورنہ ایسی مثال ہو جائے گی جو عام ہم دیتے ہیں نا, آپ گھوڑے کو تالاب پہ لے جائیں پانی پلانے کے لیے, اگر وہ نہیں پیے گا تو اس کی پیاس کیسے بجھے گی. حکومت کی پالیسیز بھلے کتنی بھی اچھی ہوں, اس سے ہوگا. آپ گھوڑے کو لے جائیں گے تالاب پہ, وہ بندہ جو ہے اگر خود کوشش نہیں کرے گا, پانی تو گھوڑے نے پینا ہے, کیا نا صاحب, اگر تو وہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. وہ پیاسا رہے گا, وہ جاہل رہے گا, وہ کمزور رہے گا, اور جو ویکنیسز ہے سب سے بڑا گناہ وہی ہے, تو وہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا. تو اس وجہ سے دونوں کی ذمہ داری ہے. اچھا, اب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اب ہم زیادہ تر ہم بیک گراؤنڈ دے کے آئے, ہم افلاطون صاحب سے لے کے, اب ہم زیادہ اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی. اب ان باتوں پہ ہم نے دیکھا ہے تاریخی طور پر
کہ ان جو 3 اصول بنیادیں بتا کے گئے تھے افلاطون صاحب ہارمنی پیدا کرنے کے لیے، ان پر عمل نہیں ہوا. کئی وجوہات تھی، ہر ایک کو معلوم ہے. اب اگر حکومت کی ذمہ داری میں کیا آئے گا؟ وہی اب دونوں کا اگر تدارک کریں گے تو آپ جو پہلے ہم نے کہا کہ نالج از پاور، تو وہ پاور جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے نالج. اس کا مطلب ہے جو تعلیم کا ذریعہ ہے نا وہ ہے بائی ڈسٹریبیوٹنگ اور کنویئنگ پاور ٹو پیپل، ایک پالیسی کے لحاظ سے. اور دوسری جو ہے کہ ان میں اکنامک پاور ان کے ہو، ایک نالج پاور ہو، ایک اکنامک پاور ہو. تو وہ ہوتا ہے آپ کی اکنامک یا ڈیولپمنٹ پالیسیز جو ہیں اس سے کہ ترقی کے مواقع لوگوں کو کس طرح ملیں گے تاکہ یہ جو امبیلنس ہے، جو ایک میں کمزوری ہے اور دوسرے میں زیادتی ہے، اور وہ امبیلنس کی وجہ سے یہ جو ڈس ہارمنی ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ حکومت اگر ثقافتی ہم آہنگی چاہتی ہے تو وہ اکیلے آئسولیشن میں نہیں آ پائے گی. مطلب یہ کہنا کہ بھائی یہ ہونی چاہیے، کلچرل ہارمنی ہونی چاہیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے، لوگوں کو بالکل ٹھیک ٹھاک امن سے ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. تو یہ تو بھائی پچھلے 50-60 سے ہر ایک کہتا آ رہا ہے نا، عمل تو نہیں ہوتا. آپ یوں کی جب تک وہی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے تو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے اور بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نے نالج پاور دینی ہے، which means آپ کی جو کلچرل پالیسی ہے اس کو آپ نے جوڑنا ہے آپ اپنی ایجوکیشن پالیسی کے ساتھ تاکہ وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں. جو کلچرل ناہمواری کی جو وجوہات ہیں وہ آپ ایجوکیشن پالیسی سے پورا کریں. اور دوسرا آپ کی جو ہم نے کہا کہ اکنامک پاور جو ہے، اس کا مطلب ہے اگین کہ دوسری کمزوری جو ہے اکنامک غربت. سیدھی بات بھائی، اگر غریب ہیں، آپ ان امپلائڈ ہیں، بے روزگار ہیں، جاہل ہیں، تعلیم نہیں ہے، تو کہاں سے آپ کو پاور آ جائے گا؟ بھلے تعداد میں کتنی بھی لوگ ہوں، بڑے نمبر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اکنامک اور نالج پاور. اگر میں دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو، پاکستان کی پاپولیشن تو بہت بڑی ہے نا، 22 کروڑ ہے نا. سندھ کی پاپولیشن بھی 6 کروڑ کے قریب تو ہے نا. ٹھیک، دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کل جو جیوز ہیں یہودی، ان کی کل پاپولیشن دنیا میں کتنی ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ان کا اثر جو ہے ساری دنیا میں کتنا ہے. یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، روس میں ہو، ہر جگہ پہ. یوکرین کا پریزیڈنٹ چند لوگ وہاں یہودی ہیں، وہ اسرائیل کا سٹیزن ہے اور وہ ان کے اشاروں پہ جو جنگ مطلب کہ ہمیں عزت ہے سب کے لیے. ہم کسی لحاظ سے اس نہیں سمجھتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ کل یہودی پاپولیشن ساری دنیا میں 1.5 کروڑ ہے. بس سندھ کی پاپولیشن صوبے کی ہی 6 کروڑ ہے. وہ 1.5 کروڑ آدمی کس وجہ سے اتنے حاوی ہو گئے؟ وہی 2 باتیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. نالج پاور ہے ان کے پاس اور اکنامک پاور ہے ان کے پاس. تعداد بڑی کم ہے، وہ 1.5 کروڑ آدمی ہیں. امریکہ کی 30 کروڑ پاپولیشن ہے، امریکہ کی پالیسی پہ حاوی ہے. امریکہ میں کتنے یہودی رہتے ہیں آپ کے پاس؟ بہت چند لاکھ ہوں گے؟ نہیں، بہت کم ہوں گے جی. ہاں، یہی نہیں، 50 یا 60 لاکھ کے قریب. اسرائیل جو ہے اس کے میں کل 70 لاکھ اس کی ٹوٹل پاپولیشن. ٹھیک ہے صاحب، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا تعداد سے
فرق اتنا نہیں پڑتا آج کل کے معاشرے میں. کوالٹی کراؤڈ. ٹھیک ہے صاحب, کوالٹی. آپ نالج پاور حاصل کریں, اکنامک پاور حاصل کریں, تو پھر آپ اگر 1.5 کروڑ بھی ہے جس طرح یہودی ہیں تو آپ دنیا پہ حاوی ہے, اور اگر نہیں ہیں تو آپ جتنے بھی کروڑ ہوں, اگر نالج پاور آپ کے پاس نہیں ہے, اکنامک پاور آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ کی جو کمزوری سب سے بڑا گناہ رہے گی, اور آپ کے مسائل کو وہ حل نہیں پائے گا, اور یہ ہارمنی نہیں آ پائے گی آپ کے یہاں. باتیں کرنے سے, بیانات دینے سے, ایسے مشورے دینے سے نہیں ہوگا. ایکچول کام جو ہے, جو ریئل ایشو ہے, آپ اس کو ہینڈل کریں. اب یہ میں نے جو مثال دی نا, اب یہ اس سے ظاہر ہوتا نا کہ تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پاور جو ہے, سورس آف پاور از آئیدر نالج اور اکانومی. یہ دو چیزیں جیوز نے کر کے دکھایا دنیا کو, پاکستان نے بھی نہیں کر کے دکھایا, سندھ نے بھی نہیں کر کے دکھایا, اور بھی کئی لوگ ہیں جو حال ہے. اب آتے ہیں نا کہ میں نے جس طرح ابھی ہم حکومت پہ آ رہے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز جو ہے, آپ سمجھیں کہ نالج اس پاور سے جو مراد ہے کیا مطلب ہے. اس سے یہ ہے کہ جو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو سورس آف پاور ہے, باقی ہر ایک چیز کے ہے, اگر آپ بیٹھ کے ایسی تعلیم دیں گے جس کا دنیا میں جو سورس آف پاور ہے اس سے تعلق نہیں ہے, تو آپ شاگردوں کی, لڑکوں کی, طالب علموں کی زندگی بھی وہ کئی سال وہ تباہ ہو جائیں گے, بیکار قسم کی, کہ ان کو نہ نالج ملے گی نہ پاور ملے گا. اور دوسری آپ کی جو اکنامک پالیسیز ہیں, اب میں خاص طور پر سندھ پہ آتا ہوں. سندھ کا جو مسئلہ کیا ہے, ہماری اکنامک پالیسیز جو ہے وہ اتنی ون سائیڈڈ رہی ہے, ان دا سینس کہ اکنامک اپرچونٹیز جو ہے وہ محدود ہو کے 1 یا 2 شہروں تک آ گئی ہیں. اور اگر اپرچونٹیز آپ پیدا نہیں کریں گے تو لوگوں کو اکنامک پاور نہیں ملے گا. جو مختلف اضلاع میں سندھ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کے پاس آپ اکنامک اپرچونٹیز پیدا نہیں کریں گے اور ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے کا کو آپ ذریعہ اور یہ مواقع پیدا نہیں کریں گے, تو ان کی کمزوریاں کبھی کم نہیں ہوں گی. اور اگر یہ کمزوریاں کم نہیں ہوں گی تو ڈس ہارمنی رہے گی, امبیلنس آف پاور رہے گا, اور امبیلنس آف پاور سے کلچرل ہارمنی نہیں آئے گی. آپ امبیلنسز کو ختم کیجئے, آٹومیٹک آپ کے پاس کلچرل ہارمنی آ جائے گی. ناظرین, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں جو کلچرل ہارمنی میں بڑا رول ادا کرتی ہیں, ایک اکنامک پاور اور ایک نالج پاور. ٹھیک, اب دونوں چیزوں کو آپ نے بڑا ایکسپلین کیا, بڑا صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا. اب یہ فرمائیے کہ اس میں انڈیویڈیلز کا کیا رول ہے, اور وہ کیا رول ادا کر کے کلچرل ہارمنی کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو آپ نے ہم نے کہا کہ 2 پہ ذمہ داری ہوتی ہے نا. گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کی ہم نے بات کی, پاکستان کی حکومت ہو, کسی اور صوبے کی ہو, یا سندھ کی حکومت ہو, آپ اپنے کلچرل ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مطلب کہ آپ اپنی تعلیمی ایجوکیشن پالیسی میں وہ چیزیں شامل کریں. آپ اپنے لوگوں کو بتائیں, پنجاب ہو, سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, تعلیمی جو نظام ہے ایک تو ان کو اپنے کلچر سے تو واقف کیجئے. جو لوگ پڑھ کے نکل آتے ہیں, نہ ان کو شاہ لطیف کا پتہ, نہ بلے شاہ کا پتہ, نہ بابا فرید کا پتہ, نہ رحمان بابا کا پتہ.
وہ کئی چیزوں کا پتہ نہیں ہے. ایک منسٹر جو کہ بڑا لیڈر ہے سندھ کا، اس کو کہا صحافی بھی ہمارے تیز لوگ ہیں، وہ جا کے کہا کہ پاکستان 14 اگست کو پاکستان کا ترانہ وہ نہیں سنا سکا. بات یہ ہے. اور آپ کو یہ تو پتا ہے اسمبلی کے اجلاس میں قل هو اللہ احد اللہ نہیں پڑھ سکا ایک آیت. مطلب ہے کہ آپ اپنے تعلیمی نظام میں اپنے کلچر سے اپنی ثقافت سے ہم آہنگی پیدا کرنے کی ان کو بتائیں. تو آپ نے شیکسپیئر ان کو پڑھاتے ہیں، ملٹن آپ پڑھاتے ہیں ان کو، تو یہ بھی تو ان کو پڑھائے نا کہ شاہ لطیف کیا ہے، بلے شاہ کیا ہے، بابا فرید کیا ہے، یا رحمان بابا یا سچل سرمست کیا ہے. ٹھیک ہے صاحب. یا پھر یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک تو یہ کلچرل نالج آ گیا نا، اس سے ہم آگے بڑھے گی نا، میوچل انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی نا. دوسرا یہ کہ آپ نے وہ نالج جو ہے، نے کہا نالج از پاور، تو اس سے یہ ہے کہ مطلب سورس آف پاور از آج کل کی دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب تو آج سے 500 سال یا 1000 سال پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، آپ 1 لاکھ کی فوج لے کے گئے تو آپ کے پاس پاور ہے. اب تو بھائی وہ ڈرون ہے نا چھوٹا سا، وہ آپ 5000 میل سے دور سے بیٹھ کے وہ ٹیکنالوجی چلاتے ہیں نا، تو پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر جاتا ہے. ٹارگیٹ ہوتا ہے بندہ، ٹارگیٹ وہ وہیں مر جاتا ہے. مطلب آپ یہ ٹیکنالوجی کی پاور ہے کہ فزیکل پاور جو ہے نا، جو پہلے 400 سال پہلے 1000 سال پہلے ہوتا تھا، آپ 1 لاکھ بندے لے کے آپ بہت پاورفل ہیں، اور جو 50,000 والے ہیں اس کو مار دیں گے. اور آپ 50,000 ہوں یا 1 لاکھ ہوں، آج کل ٹیکنالوجی اس سب کے اوپر آ گئی ہے. تو آپ وہ نالج آف پاور سے مراد ہے کہ یہ ٹیکنالوجی دیں، وہ پرانے زمانے والی باتیں چھوڑ جائیں. اب یہ باتیں جو سمجھانے والا فرد کو، ہم مثالیں میں دے سکتا ہوں کہ فلاں نے یہ بھی کہا، فلاں نے یہ بھی کہا، فلاں نے بھی یہ کہا کہ بھائی یہ 2 یا 3 چیزیں آپ کریں تو فرد کی امپاورمنٹ ہو سکتی ہے. ہم اب بات یہی کریں نا کہ فرد کو خود کیا کرنا چاہیے. حکومت تو یہ کرے گی، اگر گھوڑا پانی پھر بھی نہیں پیے تالاب کے پاس آ کے، تو آپ کیا کریں گے؟ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو فرد کے لیے بھی 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. فرد کے لیے اب میں اگین مثال دوں گا، آپ دیکھیے چھوٹی سی مثال میں نے دی نا، 1.5 کروڑ یہودی دنیا پہ حاوی ہے نا. ایک تو آپ ہارڈ ورک یا محنت ہو، مشقت محنت ہو، سستی، کاہلی، ہر چیز چھوڑ دینا. ایک تو ہارڈ ورک ہو، مسلسل کنٹینیوس محنت، ہارڈ ورک. دنیا سے اگر سیکھنا ہے ہم نے، تو فرد نے یہ سیکھنا ہے کہ بھائی حکومت بھلے پالیسیز کرے، آپ نے اگر پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ اسکول یا کالج میں جاتے ہو، آپ نے جو پڑھاتا ہے ٹیچر یا پروفیسر، آپ نے اگر اس میں محنت ہی نہیں کی، کلاس ورک نہیں کیا، ہوم ورک نہیں کیا، مطلب آپ نے خود نہیں کیا، تو وہ نالج کیسے آپ کے یہاں آئے گا؟ تو ایک تو وہ آ گیا ہارڈ ورک. دوسرا اوپن مائنڈ. آپ یہ نہ کہیں کہ جی 500 سال پہلے جو بات ہوتی تھی آج بھی وہی کریں. نہیں بھائی، وہ 500 سال والی جو باتیں تھیں یا جو طریقہ کار تھا، اس کو ڈیفیٹ کیا گیا، وہ ہار گیا نئے طریقوں سے. آپ اوپن مائنڈ رکھیں. اوپن مائنڈ سے مراد ہے کہ ٹو ایکسیپٹ نیو آئیڈیاز، نیو ٹیکنالوجی، نیو سائنس. آپ وہ رکھیں اپنے سامنے، تو آپ کو وہ اس سے وہ نالج پاور جو ہے وہ آپ کے پاس وہ آئے گا. ٹھیک ہے نا صاحب؟ اب یہ جو ہے کہ ہم دوسری کی جو مثالیں دوں، اس سے یہ نہ کہوں، میرے خیال میں اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سب سے اچھا مشورہ جس آدمی نے دیا انہی باتوں پہ، جو ہم ماڈرن زمانے کی بات کرتے ہیں نا،
یہی باتیں، یہی مشورہ، یہی ایڈوائز جو آدمی دے کے گیا سندھ کے لوگوں کو، وہ انہوں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، کوئی ہارڈ ورک نہیں کیا، مائنڈ کو انہوں نے اوپن نہیں کیا کہ ایبزارب کریں نیا نالج، نئے آئیڈیاز، نئی ٹیکنالوجیز وغیرہ، وہ نہیں کیا۔ وہ آدمی جو تھا وہ تھا شاہ عبد اللطیف، جو 300 سال پہلے یہی ہم حالات دیکھ رہے تھے نا اس وقت بھی، کیونکہ ان کی جو زندگی کے 10-15 سال تھے نا، اس میں یہاں پہ نادر شاہ نے بھی حملہ کیا اور احمد شاہ ابدالی نے بھی حملہ کیا سندھ میں، تو یہاں پہ تو افراتفری تھی، یہاں پہ کمزوری اور طاقت کا جو اس وقت 400 سال پہلے والی، اس وقت ہی جو تھا نظر آ گیا کہ بھائی یہ کمزور ہیں، مار کھا رہے ہیں، یہ کمزوری جو کہا ویکنیس از دا گریٹسٹ سن، تو اس نے نسخہ دیا کہ بھائی یہ کمزوری جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، لیکن اللہ خوش رکھے جس طرح ہم نے کبھی اسے عمل نہیں کیا۔ تو میں باقی باتیں چھوڑ کے 3 باتیں ذکر کروں گا جو انہوں نے کہی خاص طور پر، اور بھی ہیں لیکن ہمارے ٹائم کے لحاظ سے۔ ایک ہارڈ ورک کی، جس طرح کہا نا، اگین جیوز کی مثال، یہودی کی مثال دی نا، محنت مسلسل کرو تو آپ سستی اور قائلی چھوڑ دو، تو ہے نا شاہ لطیف کا ستا اتی جاگ نندر نہ کجے ایتری سلطانی سہاگ نندروں کدے نہ ملے۔ سلطانی سہاگ کیا ہے؟ پاور اینڈ ویلتھ۔ بادشاہ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ سلطان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ پاور اینڈ ویلتھ۔ تو آپ مسلسل محنت کرو گے تو آپ کے پاس پاور اور ویلتھ آئے گی۔ آپ سارا وقت سوتے رہو گے، کاہل رہو گے، سست رہو گے، تو پھر آپ کام نہیں کرو گے، کام نہیں کرو۔ ٹھیک ہے صاحب، تو وہ جو کہا، اب وہ اگین آئی ول ریفر بیک آلویز کہ آپ دیکھیں، چھوٹی مثال دی نا جیوز کی، مسلسل محنت کرو اینڈ یو کین ایکوائر نالج اور ویلتھ۔ دوسرا، اوپن مائنڈ، میں نے عرض کیا نا پہلے، نئے آئیڈیاز کو، نئی سائنس کو، نئی ٹیکنالوجی کو، نئے طریقوں کے لیے ذہن کو کھلا رکھیں اور ان کو تسلیم کر کے ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اب وہ شاہ لطیف کہتا ہے، پچھن سے پسن انگن اجی بن جا۔ جو پوچھتے ہیں، جن میں تجسس ہے، جن میں سوچنے کی اہلیت ہے، جن کی اوپن مائنڈ ہے، جو اوپن مائنڈ ہے، تجسس سے یہ کیا چیز ہے، کیسے میں آگے کیسے بڑھوں، میں ترقی کیسے کروں، میں اپنے مسائل کا حل کیسے ڈھونڈوں، آپ وہ تجسس ہوگا آپ میں، اور پہلی بات، اور ہارڈ ورک، محنت بھی ہوگی، تو آپ کے لیے راستے کھلیں گے۔ تینوں چیزیں جو ہے وہ آپ کرتے جائیے۔ تو اس لحاظ سے اب یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہمیں کہہ تو گئے ہیں، لیکن ہم نے پچھن سے پسند، پچھن سے پسند انگن اجی، جو پوچھتے ہیں وہی پاتے ہیں۔ اگر آپ پوچھیں گے نہیں، آپ کے پاس تجسس ہی نہیں ہے، آپ سوال ہی نہیں پوچھیں گے، آپ کی اوپن مائنڈ ہی نہیں ہوگی، تو آپ مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے؟ اب آ جائیں تیسرے پہ۔ ٹھیک ہے صاحب؟ ہاں جی، اب جو ہے، اب انہوں نے حال بتایا نا ہمارا کہ محنت کرو، پہلی بات ہارڈ ورک، جس طرح یہودیوں نے کہا۔ دوسرا، اوپن مائنڈ کیجئے تاکہ آپ کو یہ ہو۔ اب یہ آپ کتنی اوپن مائنڈ کریں گے بھائی؟ 1 دن یا 2 دن نہیں، مسلسل، وہی نا۔ اور اسی لیے وہ انہوں نے کہا ہے تیسری بات، جس پہ میں سم اپ کروں، کہ بھائی ایسے نہ ہو جس طرح انہوں نے اس وقت سندھیوں کا حال دیکھا تھا، آج بھی دیکھ رہے ہیں، حال یہی ہے کہ محروم تھی مری ویا ماہر تھی نبوا۔ واہ، کہ بھائی ان چیزوں کو، علم کو حاصل کرو، یا اکنامک پاور یا نالج پاور، وہ لو لیول کا نہیں، ہائی لیول کا ایکسپرٹ بنو، ماہر بنو، ورنہ تو محروم رہو گے۔ ورنہ آپ کا جو کمزوری ہے
وہ وہی گناہ رہے گی اس دنیا میں. محروم تھی مریویا ماہر تھی نبوا. سو پلیز ہارڈ ورک کیجئے, اوپن مائنڈ ہونی چاہیے, اور ایکسپرٹیز اور ایکسلنس ہونے چاہیے. آپ کی کلچرل ہارمونی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی, امبیلنسز ختم ہو جائے گے, پھر آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. اچھا صاحب مہربانی. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.